العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج عند أبي حنيفة معناه عند عدم العصبات وهذا استحسان. وقال محمد لا تثبت وهو القياس وهو رواية عن أبي حنيفة. وقول أبي يوسف في ذلك مضطرب والأشهر أنه مع محمد لهما ما روينا. ولأن الولاية إنما تثبت صونا للقرابة عن نسبة غير الكف إليها وإلى العصبات الصيانة. ولأبي حنيفة أن الولاية نظرية والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة. شریعت نے بڑی وسعت پیدا کر دی ہے، بڑی گنجائش پیدا کر دی ہے۔ اولیاء کا مسئلہ چل رہا تھا، کن لوگوں کو نکاح کرنے کی ولایت ہوگی۔ بل جس کا نکاح کیا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ولی ضرور ہوگا۔ فرمایا تھا اوپر کہ نکاح میں عصبات ولی ہوں گے، عصبات کی ترتیب سے ولی ہوں گے، لیکن اگر کسی کی عصبات ہی نہیں ہیں تو پھر ذو رحم محرم جن کو اقارب سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ نکاح کے ولی قرار دیے جائیں گے۔ صاحب ہدایہ ولغیر العصبات سے اسی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ عصبات کے علاوہ اقارب میں سے ان کو تزویج شادی کرنے کی ولایت ہوگی۔ یعنی اگر کسی کی عصبہ نہیں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ دادا ہے، نہ چچا ہے، نہ چچا دار بھائی ہے، تو اسی صورت میں ماموں ہیں، پھوپھی ہیں، خالو ہیں، جو دور کے رشتہ دار ہیں جن کو اقارب کہا جاتا ہے، ان کو ولایت تزویج حاصل ہوگی، وہ شادی کرانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ مسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کا مطلب ہے عند عدم العصبات، عصبات کے نہ ہونے کے وقت دوسرے اقارب کو ولایت تزویج ہوگی۔ اور یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں استحساناً ہے، خلاف قیاس ہے۔ اصل تو حدیث کی روح سے عصبات ہی تزویج کے ولی ہیں، وہی ذمہ دار ہیں، لیکن اگر عصبات نہیں ہیں تو پھر مجبوراً اقارب کو ولایت سپرد کر دی جائے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عصبات نہ ہوں تو اقارب ان کے تزویج کے والی نہیں ہوں گے، شادی کرنے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تثبتو، ولایت تزویج ثابت نہیں ہوگی، اور یہی قیاس ہے، اور وہی ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول فی ذالک مضطرب، اس سلسلے میں مضطرب ہے، اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ انہ مع محمد، کہ وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ دونوں کا مسلک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اقارب کو ولایت تزویج ہوگی، امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اقارب کو ولایت تزویج نہیں ہوگی۔ امام صاحبین کی دلیل لہما ما روینا، ان دونوں کی دلیل یہ ہے جو ہم نے روایت کیا۔ حدیث شریف اس سے پہلے گزر چکی ہے، ان نکاح الی العصبات، استدلال اس طور پر کیا ہے کہ ان نکاح میں الف لام جنس کا ہے اور الی العصبات میں الف لام جنس کا ہے۔ جنس نکاح جنس عصبات ہی کے حوالے ہوگا، معلوم عصبات ہی نکاح کروا سکتے ہیں۔
یہ نقلی دلیل تھی. وَلِأَنَّ الْوِلَایَةَ سے ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں. صاحب الہ فرماتے ہیں کہ دیکھو امام صاحبین کی عقلی دلیل وَلِأَنَّ الْوِلَایَةَ عبارت دیکھیے وَلِأَنَّ الْوِلَایَةَ ولایت ثابت ہوتی ہے قرابت کو بچانے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے غیر کف کی نسبت سے اس کی طرف. وَإِلَى الْعَصَبَاتِ الصِّيَانَةُ اور عصابات ہی اس کو بچا سکتے ہیں. حاصل کلام یہ ہے دلیل عقلی کا خلاصہ کہ جو ولی بنایا جاتا ہے ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس خاندان کو غیر کف میں نہ جانے دے. اور غیر کف یعنی کف جو ہوتا ہے وہ ایک خاندان سے چلتا ہے تو ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس رشتے کو اس شادی کو غیر کف میں نہ جانے دے. اور غیر کف میں نہ جانے سے بچانا یا عصبات ہی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اقارب دوسرے کف سے ہوتے ہیں تو وہ اس کف میں یا دوسرے کف میں نکاح کر سکتے ہیں. تو صاحبین کی دلیل عقلی کا خلاصہ یہ ہے کہ ولایت کا کام ہوتا ہے غیر کف کی طرف رشتہ منتقل نہ ہونے پائے اور یہ عصبات ہی کر سکتے ہیں غیر عصبات نہیں کر سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ عصبات نہ ہوں تو اقارب ولایت تزویج کے حقدار ہوں گے. ان کی دلیل ہے ولی ابی حنیفہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے ان الولایت نظریت. ولایت نام ہے شفقت کا اور شفقت متحقق ہوتی ہے اس شخص کے حوالے کرنے سے جو مختص ہو ایسی قرابت کے ساتھ جو شفقت پر ابھارنے والی. ولایت کا حاصل کفو کو محفوظ کرنا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اصل ولایت جو حاصل ہوتی ہے وہ ولایت کا مقصود شفقت ہے. اور جن جن رشتہ داروں میں شفقت ہوتی ہے وہ سب کے سب ولایت تزویج کے حقدار ہوں گے. تو اگر عصبات نہ ہوں تو جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو بھی شفقت ہوتی ہے اس لیے ان کو بھی ولایت تزویج کا حقدار قرار دیا جائے گا. آگے فرما رہے ہیں وَمَن لَّا وَلِيَّ لَهُ اور جس کا کوئی ولی نہ ہو یعنی عصبہ نہ ہو من جہت القرابتی قرابت کی جہت سے نہ عصبہ کی طرف سے اور نہ قرابت رشتہ داروں کی طرف سے کوئی ولی ہی نہیں ہے جب اس کا مولا اس کی شادی کرا دے. اذا زوجها مولاها الذی جب شادی کرا دے اس کا وہ مولا جس نے اس کو آزاد کیا ہے جازا تو جائز ہے لأنہ آخر العصبات اس لیے کہ سب سے اخیری عصبہ وہی ہے وہ مولا جس نے اس باندی کو آزاد کیا تھا. وَإِذَا عَدِمَ الْأَوْلِيَاءُ اور جب اولیاء نہ ہوں فالولایت الی الامام والحاکم پس ولایت منتقل ہوگی امام وقت کی طرف اور حاکم کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول السلطان ولی من لا ولی لہ بادشاہ ولی ہے اس شخص کا جس کا کوئی ولی نہ ہو. مسئلہ بہت آسان ہے کہ جس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہو تو بادشاہ جو اسلامی حکومت میں بادشاہ ہے یا اس کا نائب ہے یا قاضی ہے وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ. وقال زفر لا يجوز لأن ولاية الأقرب قائمة لأنها تثبت حقا له صيانة للقرابة فلا تبطل بغيبته ولهذا لو زوجها حيث هو جاز ولا ولاية للأبعد مع ولايته ولنا أن هذه ولاية نظرية وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه ففوضناه إلى الأبعد وهو مقدم على السلطان كما إذا مات الأقرب ولو زوجها حيث هو فيه منع وبعد التسليم نقول للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير
وللأقرب عكسه فنزل منزلة وليين متساويين فأيهما عقد نفذ ولا يرد. عبارت دیکھیں فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ، پس جب ولی اقرب غائب ہو جائے، غیبت منقطعہ، پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا، اور جب ولی اقرب غیبت منقطعہ کے طور پر، یعنی ایسا پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا ہے، تو جائز ہے اس شخص کے لیے نکاح کر دینا جو اس سے دور ہو. جاز لمن هو ابعد منه ان يزوج، جائز ہے اس شخص کے لیے جو اس سے دور ہو کہ اس کی شادی کرا دے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يجوز، جائز نہیں ہے ولی ابعد کے لیے اس کی شادی کرانا، اس لیے کہ اقرب کی ولایت موجود ہے. لأن ولایت الاقرب قائمۃ، اقرب کی ولایت موجود ہے. لأنها تثبت حقا له صيانة للقرابة، اس لیے کہ ولایت اقرب کا حق بن کر کے ثابت ہوگی قرابت کو محفوظ کرنے کے لیے. فلا تبطل بغیبته، پس اس کی غیبوبت سے باطل نہیں ہوگی. اسی لیے اگر شادی کرا دیا ہے حیث ہوا جہاں وہ ہے تو شادی جائز ہوگی. ولا ولایت للابعد، اور ابعد ولی کو ولایت نہیں حاصل ہوگی مع ولایت ہی، اقرب کی ولایت کے ساتھ. صورت مسئلہ یہ ہے ولی اقرب باپ نہیں ہے اور غائب ہو گیا، پتہ نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ولی ابعد دادا نکاح کر دے، دادا نہ ہو تو پھر چچا وغیرہ نکاح کر دیں. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، ولی اقرب اگر موجود ہے، زندہ ہے، تو اسی کی ولایت چلے گی. امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اقرب کی ولایت موجود ہے اور ولی اقرب ہی قرابت کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اسی کا حق ہے. تو لہذا اس کی ولایت اس کے غائب ہونے کی وجہ سے باطل نہیں ہوگی. اور نتیجہ یہ ہے اگر ولی اقرب جہاں بھی ہو، چاہے وہ انگلینڈ میں ہو، افریقہ میں ہو، قطر میں ہو، لندن میں ہو، مدینہ ہو، مکہ ہو، جہاں بھی ہو، اگر وہ جہاں ہے وہ شادی کرا دیتا ہے تو جائز ہوگا. اور ولی ابعد کو ولی اقرب کی موجودگی میں ولایت نہیں حاصل ہوگی. یعنی ولی اقرب ولی ہے، وہ جہاں بھی رہے شادی کروا دے، اور اس کی موجودگی میں ولی ابعد کو ولایت حاصل نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد نکاح کرا سکتا ہے. دلیل ان هذه ولایت نظریۃ، کہ یہ ولایت ولی ہونا یہ شفقت کے لیے ہے، اور لیس من النظری، شفقت نہیں ہے اس شخص کے حوالے کرنا جس کی رائے سے نفع نہ اٹھا سکیں. ففوضناہ الی الابعد، پس ہم نے اس کو ابعد کے حوالے کر دیا. ولی ہونے کا مطلب یہ وہ شفقت سے رشتہ ڈھونڈے، اس کے اندر شفقت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، ساری چیزوں کی تحقیق کر کے رشتہ ڈھونڈے. اور یہ شفقت کی وجہ سے اس کو ولایت دی گئی ہے، لیکن اب وہ موجود ہی نہیں ہے، لہذا اس کی رائے سے نفع اٹھا نہیں سکتے. جب نفع اٹھا نہیں سکتے تو ہم نے اس کو چھوڑ کر کے اس کے بعد جو ولی ہے ہم نے اس کے حوالے کر دیا. ففوضناہ الی الابعد وهو مقدم علی السلطان، اور ولی ابعد یہ سلطان بادشاہ پر مقدم ہے. یہ ایک طریقے کا رد بھی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ولی ابعد کو ولایت حاصل ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ولی ابعد کو ولایت حاصل ہوگی، جیسا کہ ولی اقرب مر جاتا ہے تو ولی ابعد کو ولایت حاصل ہے، ایسے ہی ولی
اقرب کو کی عدم موجودگی میں ولی ابعد کو ولایت حاصل ہے، اور اگر ولی ابعد ہے تو بادشاہ کو ولایت نہیں ملے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر ولی ابعد نہیں ہے تو ولی ابعد کو ولایت حاصل نہ ہو کر کے وہ سلطان کو شادی کی ولایت حاصل ہوگی۔ وَلَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُوَ فِيهِ مَنْعٌ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اگر جہاں ہے وہ شادی کر دو جائز ہے، کیوں؟ اس کی ولایت اقرب موجود ہے۔ ہم نے کہا دیکھو بھائی، اگر اس کی شادی کر دیتا جہاں وہ ہے، فیہ منع، اس میں روکنا ہے، ہم تو اولا مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے گی، ولایت چل جائے گی، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ کہنا کہ ولی اقرب ہونے کی وجہ سے اس کی شادی ہو جائے گی، یہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھیے گا، ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد کی ولایت نہیں چلے گی، یہ دعویٰ تھا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ چاہے غائب کہیں بھی ہو۔ اسی لیے انہوں نے کہا شادی کر دیں تو شادی ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے شادی کر دے، شادی ہو جائے گی، اور اقرب کی وجہ سے شادی ہوگی، فرماتے فیہ منع، ہم اس کو منع کرتے ہیں، یعنی ہم مانتے ہی نہیں شادی ہوگی۔ لیکن اگر ہم مان لے شادی ہوگی تو علت دوسری ہوگی، دلیل دوسری ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ عبادت تسلیمی، اور ہم تسلیم بھی کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے نکاح ہو گیا، ولایت ولی اقرب کی شادی نکاح کرنے کی وجہ سے، ہم کہیں گے کہ ولی اقرب ولی ابعد دونوں کو برابر درجے میں رکھا جائے گا، اور دونوں میں سے جو بھی شادی کروا دے گا، دونوں کی جو بھی شادی کروا دے گا اس کی شادی نافذ ہو جائے گی۔ لیکن جو پہلے کروائے، ایسا نہیں ہے دونوں کروا دیں اور دونوں ہو جائے، ایک دوسرے سے کروا دے دوسرا دوسرے سے کروا دے، نہیں، پہلے دونوں میں سے جو کروا دے گا اس کی ولایت سے شادی ہو جائے گی، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ وہ غائب ہے، وہیں سے نکاح کر دیں، نکاح ہو جائے گا، لیکن دلیل الگ ہے۔ للابعد بعد القرابت، ولی ابعد کو قرابت کی دوری ہے، لیکن قرب التدبیری، لیکن تدبیر کا قرب بھی رہ کر کے قریب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اقرب کے لیے اس کا الٹا ہے، اس کا الٹا یعنی قرب القرابتی، قرابت کا تو قرب ہے، رشتہ داری بالکل قریب ہے، لیکن تدبیر کی دوری ہے۔ فنزلات، دونوں کو دو ولیوں کے منزلے میں دو برابر ولیوں کے منزلے میں اتار لیا جائے گا، دونوں میں سے جو بھی نکاح پڑھا دے نافذ ہو جائے گا، لا یرد، اور رد نہیں کیا جائے گا۔ اوپر غیبت منقطعہ کی بات کی تھی، غیبت منقطعہ کہتے کس کو ہیں؟ والغیبت المنقطعہ، اور غیبت منقطعہ یہ ہے کہ ایسے شہر میں ہو لا تصل القوافل فی السنۃ الا مرۃ، قافلے لوگوں کا آنا جانا سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا، اور اسی قول کو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، وہ اختیار القدوری۔ دوسرا قول غیبت منقطعہ کا یہ ہے کہ ادنا مدت السفر، سفر کی کم سے کم مدت، لِأَنَّهُ لَا نِهَایَةَ لِأَقْصَاهُ، اس لیے کہ اس کے انتہا، دوری کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو سفر کم سے کم یہ تو معلوم ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی کو بعض متاخرین نے پسند کیا ہے، وہی وہ اختیار بعض المتاخرین۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، اذا كان بحال، تیسرا قول غیبت منقطعہ کا یہ ہے جب وہ ایسے حال میں ہو کہ کف فوت ہو جاتا ہو، اس کی رائے پر مطلع ہونے کی وجہ سے، یہ فقہ کے زیادہ قریب ہے، لأنه لا نظر في ابقاء ولایته حينئذ، اس لیے کہ اس کی ولایت کو باقی رکھنے میں کوئی شفقت نہیں ہوگی اس وقت۔ غیبت منقطعہ کے سلسلے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قافلے وہاں سال میں ایک ہی مرتبہ پہنچے، بار بار جا نہ سکتے ہیں۔ دوسرا قول ہے سفر کی کم سے کم مدت 48 میل، اس وقت کے اعتبار سے 78 کلومیٹر، یہ سفر کی ابتدائی مدت ہے، اور دوری کی کوئی انتہا نہیں ہے کہاں تک جائے گا،
یہ دوسرا قول ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اگر ولی اقرب ایسی جگہ ہو کہ اس کی رائے آتے 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 یہ کف ختم ہو جائے، دور ہو جائے، دوبارہ نہ ملے، تو پھر اس کو غیبت منقطعہ کہا جاتا ہے. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ تیسرا قول یہ فقہ کے زیادہ قریب ہے. اس لیے شفقت ہے کہ جب اس کے شفقت سے یعنی ولی اقرب کی شفقت سے کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کو ولی بنانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آگے ایک مسئلہ اور نقل کر رہے ہیں، بہت مختصر ہے. وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَإِبْنُهَا فَالْوَلِيُّ فِي نِكَاحِهَا ابْنُهَا. اور جب جمع ہو جائیں مجنونہ میں اس کے باپ اور اس کے بیٹے، پس ولی اس کا نکاح کرنے میں اس کا بیٹا ہوگا. یعنی مجنونہ پاگل ہے، مجنونہ لڑکی پاگل ہے، اس کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے، بیٹا ہو گیا نا. تو بیٹا تو پہلا نکاح ہوا ہو تبھی تو ہوگا. بیٹا بھی آخر بالغ ہے، باپ بھی موجود ہے. فالولی تو ولی اس کے نکاح کرنے اس کا دوبارہ کہیں نکاح ہو رہا ہو تو ولی اس کا بیٹا ہوگا اس کا نکاح کرنے میں. فی قول ابی یوسف فی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام شیخین کے قول میں. وقال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابوہا، اس کے ابا نکاح پڑھانے کے ولی ہوں گے، اس لیے کہ بیٹے سے زیادہ شفقت باپ میں ہے. لأنہ اوفر شفقتا من الابن، باپ میں بیٹے سے زیادہ شفقت بھری ہوئی. امام شیخین ولہما ان الابن هو المقدم فی العصوبۃ، بیٹا وہ عصوبت میں مقدم ہے. وہذہ الولایۃ مبنیۃ علیہا، اور یہ ولایت عصوبت عصبہ ہونے پر ہی مبنی ہے. ولا معتبر بزیادۃ الشفقۃ، اور شفقت کی زیادتی کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کی مثال صاحب ہدایت دے رہے ہیں جیسے کہ نانا بعض عصبات کے ساتھ، چچا ہے اور نانا ہے، عصبہ چچا کہلاتا ہے جبکہ شفقت زیادہ نانا کے اندر ہوتی ہے. ایسے ہی بیٹا عصبہ ہے باپ کے مقابلے میں، گرچہ باپ کے اندر شفقت زیادہ ہوتی ہے. پر مجنونہ کا ولی باپ اور بیٹا دونوں ہوں تو امام شیخین کے یہاں بیٹا اس کا نکاح پڑھانے کا ولی ہوگا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں باپ ہوگا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ بیٹے میں شفقت، باپ میں بیٹے سے زیادہ شفقت ہے. اور امام شیخین کا کہنا ہے یہاں شفقت کا اعتبار نہیں ہے، عصوبت کو دیکھا جائے گا، عصبہ پہلے کون بنے گا، اور بیٹا یہ مقدم ہوتا ہے عصوبت میں، اور یہاں ولی بننے کی ترتیب میں عصوبت ہی کا لحاظ کیا جائے گا، شفقت کی زیادتی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. اس کی مثال بھی ایک دے دیا کہ اگر بیٹا نانا اور چچا ہوتے ہیں تو چچا کو عصبہ قرار دیا گیا گرچہ شفقت میں زیادہ نانا ہوتے ہیں. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.